الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی دوستو بزرگوں، چونکہ اللہ پاک نے دنیا میں انسانوں کو بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور انسان سے اللہ پاک نے بندگی کا مطالبہ کیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے دنیا کی زندگی، موت اور حیات سے مراد دنیا کی زندگی اس لیے دی ہے تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے. ایک تو اچھے اعمال میں یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. دوسری دوستوں بزرگوں یہ بات ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اور اعمال کے نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اخلاص کی شرط لگائی. جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. اگر آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں کرے گا تو نماز جیسا عمل بھی اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قربانی کے متعلق کہ آپ کا گوشت، آپ کی قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ آپ کے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو بیان کیا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. اگر آدمی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی ہجرت کہلائی جائے. اگر وہ کسی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو پھر اس کا مدار اس پر رہے گا کہ وہ اس کی نیت تو شادی کرنے کی تھی، اس کی نیت تو دنیا کو حاصل کرنا تھا. چونکہ یہ واقعہ پیش آیا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، جس کی نیت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی. اگر کوئی آدمی دنیا کو حاصل کرنے کی نیت سے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے عملاً ہجرت کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت دوسری کوئی چیز ہے تو پھر جو نیت کرے گا اسی کے مطابق اللہ پاک فیصلہ کرے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کے اعمال کو قبول کرانے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل کے شروع میں آدمی اپنی نیت کو بناوے کہ میں کیوں کرتا ہوں. درمیان کے اندر اپنی نیت کو ڈٹولے میرا عمل صحیح ہو رہا ہے، اور آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے عمل کو قبول کراوے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آدمی نماز پڑھتا ہے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، رحمان کے قدموں میں سجدہ کرنے والا اپنے سر کو رحمان کے قدموں میں ڈالتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کے آخر میں ہی فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا. لیکن نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن اپنی نیتوں کو ناقص قرار دے کر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے عملوں کو قبول کرانا. پھر چھوٹا سا عمل بھی مسائل کو حل کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تین صحابہ کرام، تین ساتھی کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو روایت میں نقل کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں تین ساتھی آپس میں چلے سفر میں، رات کا وقت ہو گیا، کسی غار میں داخل ہو گئے.
گیسٹ ہاؤس نہیں تھا، بورڈنگیں نہیں تھی، ہوٹلیں نہیں تھی. اب کیا کریں گے؟ بولے چلو کار میں سو جائیں گے، صبح نکل جائیں گے. قیامت تک کے لیے بتلانے کے لیے مسائل کا حل، عمل کرنے کے باوجود بھی ہمارے مسئلے حل ہو کر نہیں دیتے تو دوستو بزرگوں کہیں نہ کہیں ہماری چوک ہو جائے. کہیں سب کچھ کر لیا لیکن اس کے باوجود بھی نماز کو منہ پر مار دی گئی، کیا مطلب ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہماری نیتوں میں فتور تو نہیں آئے. ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اخلاص کے ساتھ مٹھی پر اگر کسی چیز کو صدقہ اور خیرات کرتے تھے تو اللہ پاک ان کو ایسی قبولیت عطا فرماتے تھے. لیکن اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا میں خرچ کیا لیکن دکھلاوے کے لیے کیا تو کچھ بھی نہیں ملے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ساتھیوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہ غار میں داخل ہو گئے، سو گئے، صبح آگے بڑھ جائیں گے. ایک پتھر لڑکتا ہوا غار کے دروازے پر آ کر فٹ ہو گئے. کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی باہر کا کنیکشن نہیں. اصل ہم دھوکہ نہیں کھاتے، ہم باہر کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اونچا اور نیچا سمجھتے ہیں. اصل باہر کی چیزوں کا مدار نہیں ہے، اندرونی مایا کے اوپر اللہ پاک دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ کرے. تمہارا اندرون کیسا ہے؟ اللہ پاک تمہارے چہرے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. چہرہ کتنا اچھا ہو، ابو لہب کتنا زیادہ خوبصورت تھا لیکن چہرے پر فیصلہ نہیں ہوا. بلال حبشی اندرون کی مایا صحیح کر لی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے کتنا بڑا مرتبہ ملا. سیدنا بلال جنت میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی اونٹنی کی نقیب پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ایسا کیا عمل ہے؟ اندرون کو اچھا کرنے کی ضرورت. تب تالا لگ گیا، دروازہ بند ہو گیا. اب تینوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں گے، بغیر کھائے پیے تو مر جائیں گے اور مرنا تو ہے نہیں دنیا میں، نا امیدی تو ہے نہیں. جو زندگی جس کو جب ملی اس زندگی کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بناتے ہوئے اگر آدمی نکل گیا 14ویں صدی، 15ویں صدی یا 21ویں صدی، اس سے آگے کی صدی آ گئے لیکن زندگی تو ایک ہی ملی ہے اور کامیابی کا راز تو دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام سے ہٹ کر اگر زندگی کو لے کر آؤ گے قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے ہم تمہاری زندگیوں کو قبول نہیں کریں. ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. یہ حالات وہ حالات نہیں. حالات کا علاج اخلاص ہے، حالات کا علاج اللہ کی رضامندی ہے، حالات کا علاج اعمال نبوی ہے، حالات کا علاج اللہ کی رضامندی ہے. اگر اس کے مطابق چلتے رہیں گے تو دنیا کا باطل کتنا بھی عروج پر ہو لیکن دوستو بزرگوں کیا الحق وزحق الباطل، جب دنیا میں حق وجود میں آئے گا اللہ باطل کو ختم کر دے. یہ فیصلہ ہے. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. چلو وہ اپنی زندگی کے اعمال کو ٹٹولو. کوئی عمل اللہ کو رضامندی والا اگر کیا ہے تو پھر اللہ کے سامنے پیش کر دو تاکہ اس مصیبت سے اللہ نجات دے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. قیامت تک کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے اتارا ہے اور قیامت تک کے لیے حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر. اب ایک آگے بڑھا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، بکریوں کو اور گایوں کو چرایا کرتا تھا، دودھ لے کر آتا تھا، اپنے والدین کو پہلے پلاتا پھر بچوں کو پلاتا. ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی، میرا ابا انتظار کرتے کرتے سو گئے. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو بیدار کروں، ان کی نیند کو خراب کروں. میں نے اپنے پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار میں رہا. بچے میرے پیروں کے چاروں طرف ابا ہم کو بھی پلاؤ، ہمیں بھوک لگی ہے. لیکن میں نے اس بات کو گوارا نہ کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا. تو میرے سامنے یہ حدیث اور قرآن پاک کی آیتیں تھی تو میں نے یہ طے کر لیا کہ پہلے تو ابا اماں کو میں پلاؤں گا. پھر ایسا موقع گیا کہ یہ دونوں بیدار ہوئے، میں نے ان کی سیرابی دودھ پلایا. اس کے بعد اپنے بچوں کی ضرورت کو پوری کی. اے اللہ یہ تیرے کو راضی کرنے کے لیے سے کیا ہے. آج ہم مشکلات میں پھنسے ہیں، ہماری
مصیبت کو اس اعمال کے اخلاص کی برکت سے تو دور کر دے، اللہ پاک نے آٹومیٹک اس عمل کی برکت سے کوئی چابی نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی دنیا کی چیزیں نہیں، بلکہ اس عمل کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا۔ پھر دوسرا ہے، میری ابتداء بہن تھی، میرے کو سب سے زیادہ محبوب تھی، میں انتظار میں تھا کوئی موقع ملے تو برائی کروں۔ ایک موقع آ گیا، قحط ہوا، مال کی ضرورت پڑی، میں نے 120 درہم ایسے کچھ درہم میں نے دے دیے، اور میں نے کہا برائی کا معاملہ ہوگا، بولے ٹھیک ہے، مجبور تھی، بالکل قریب تھا کہ اس نے ایک لفظ کہہ دیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ بس اس کا کہنا تھا کہ میری زندگی کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے مال بھی چھوڑ دیا اور برائی کا ارادہ بھی چھوڑ دیا۔ اے اللہ، یہ تو تیرے کو راضی کرنے کی نیت سے کیا، آج ہم مشکلات میں پھنسے ہیں، ہماری اس مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ نے اور پتھر کو آٹومیٹک ہٹا دیا۔ اعمال سب سے بڑے اسباب، مسائل کے حل کرنے کے لیے مادی لائن کی ضرورت نہیں، بلکہ مادی جتنی مادیات جتنی بڑھے گی، اتنے ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات، جتنے بڑے مالدار اتنے بڑے دکھی۔ آپ جا کر دیکھو، ان کے رات کی نیند حرام ہے۔ دنیا کے سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک تو سب سے زیادہ گہن اور سونے کی گولیاں کھائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ارے ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات کے حل کرنے کا علاج اعمال نبوی ہے، اللہ کے احکامات ہے، پیارے نبی کی سنتیں ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک مسئلے کو حل کرے گا۔ تیسرا آدمی آ گیا ہے، اے اللہ میرے یہاں مزدوری لوگ کرا کرتے تھے، اور تیرے نبی کا، اس وقت کے نبی کا بھی حکم ہوگا، لیکن ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دی۔ میں نے دے دی، ایک رہ گیا مزدور جو ناراض ہو کر چلا گیا، میں نے اس کے ذریعے سے انڈا خریدا، مرغی، اس کے ذریعے سے اور آگے بڑھتا گیا، بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ ایک دن میرے سامنے سے گزرا، بھوکا پیاسا تھا، اس کو ایک دن کی چونی یاد آ گئی، آ کر کہنے لگا سیٹ صاحب کو ایک دن کی چونی دے دو۔ میں نے کہا یہ پورا جتنے مال، جتنے بکرے، جتنے مرغے، جتنے مویشی، یہ سب تیرے ہیں۔ اے سیٹ صاحب میرے سے مذاق مت کرو، مذاق نہیں کرتا، تیری چونی سے میں نے انڈا خریدا اور یہ ہوا، یہ سب لے گیا۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا، اے اللہ یہ تو تیرے کو راضی کرنے کی نیت سے میں نے کیا تھا، آج ہم مشکلات میں ہیں۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا اور گھر کا دروازہ کھل گیا اور تینوں خوشی خوشی نکل گئے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہماری نیت ہے کتنے بڑے عمل کریں، لیکن عمل کو دیکھنا پڑے گا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگ ہماری واہ واہ کریں اس کے لیے نہیں۔ لمبی لمبی نمازیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی نہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ کہف بہت اچھی پڑھی، خواب کے اندر میرے کو سورہ کہف بتلائی گئی اور پوری لکھی ہوئی ہے، جو میں نے پڑھی اس کو میں نے دیکھ لی، لیکن کچھ آیتیں بجھی ہوئی ہے، مٹی ہوئی ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ تو جب میں تلاوت کر رہا تھا، میرے قریب سے ایک آدمی گزرا، اس وقت کے اندر میری نیت میں تھوڑا سا خلل آ گیا کہ یار یہ میری قرآن کو سنتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، تو میں نے اور اچھی طریقے سے اس کو دکھلانے کے لیے پڑھ لی۔ اللہ پاک نے میرے کو خواب میں بتلا دیا، یہ تیری وہ آیتیں ہیں جو تو نے دکھلانے کے لیے پڑھی تھی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے اوپر بالکل مسلط ہو گئے، قریب تھا اس کے معاملے کو نمٹا دیتے، لیکن اس نے تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں ایسا کیوں کیا؟ بولے اب تک تو میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرتا تھا، لیکن جب تو نے میرے کو تھوک دیا تو پھر میری نیت کا، میرے نفس کا دخل ہو گیا، اس پر تو اللہ پاک میرے کو کچھ بھی دیں گے نہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ اس عمل کو دیکھ کر اللہ پاک نے اس کو ایمان عطا فرمایا۔ دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مدائن فتح ہوئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے رومال میں اور اپنی چادر میں کچھ لپیٹ کر کے آئے، سعد بن ابی وقاص امیر ہے، کیا بات ہو گئی؟ بولے ایک چیز میرے کو ملی، کئی جگہ پڑی ہوئی تھی
اس لیے کہ مال غنیمت جب جمع ہو جاتا ہے اور لشکر اور آپ کا آپس کا مقابلہ اعلیٰ کلمت اللہ، وہ تمام اخبار کے بعد ایک چیز چھوٹ گئی تھی جو میرے کو ملی میں لے کر آ گیا. دیکھا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج جو سروں پر تاج رکھا جاتا ہے کئی من سونے کا ہوتا تھا، اس میں ہیرے اور جواہرات ہوتے تھے. وہ صحابہ سوچنے لگے سعد بن ابی وقاص کہ اگر یہ کسی کو بھی پتہ نہیں مال غنیمت میں کیا ہے، لیکن اگر چھپا دیتا اور بیچ دیتا تو اس کی ساتھ نسل پرورش کا نظام کر لیتے. اتنی بڑی امانت داری کے ساتھ اور اتنی سچائی کے ساتھ اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے چہرے کو موڑ دیا اور آگے بڑھ کر پیٹھ کی طرف متوجہ ہو گیا، پیٹھ سامنے کر دی اور کہنے لگا جس کے لیے میں نے عمل کیا ہے وہ اللہ میرے نام کو بخوبی جاننے والا ہے، تم کو نام بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل تو میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا. اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے ایک زندگی ملی ہے، عمل بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر بھی ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، بیوہ مسکین یتیموں کی مدد بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں. لیکن دوستو بزرگوں، اگر نیت صحیح نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت کی وہ چیز ملنے والی ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے کی ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی. اور اگر ہجرت کرنے کی نیت، اتنا بڑا عمل ہجرت کا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس پر بھی آخری بات میں کہہ دوں، قیامت کے میدان کے اندر سب سے پہلے شہید، سب سے پہلے عالم، سب سے پہلے شفیع، اس کو بلایا جائے گا. ارے میں تیرے کو اتنی سب نعمت دی، تو نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا، میں نے بچوں کو پڑھایا، میں نے، ارے سب جھوٹ ہے، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیرے کو عالم کہے. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. سب سے اول محلے میں جہنم میں داخل کر دیا جائے. سخی کو لایا جائے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جھوٹ ہے، تم نے اس کے لیے کہ لوگ تیرے کو سخی کہے. چلو اللہ پاک میری تمہاری حفاظت کرے. ہم تمام کو ہر عمل کے لیے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، باقی عمل کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا کہ حج اور عمرے کو کامل اور مکمل کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ پاک نے جو اس لیے کہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو نام و نمود اپنے نام کے سامنے حاجی لکھتا ہے. اللہ پاک نے خصوصاً ایسے اعمال کے آگے اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کے لیے اور اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی. اللہ پاک ہم تمام کو اس دین کی شریعت کے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.